السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو عزیزو اج اسی تانوں پٹھان قوم دی بنیاد اندے بارے مختصر بیان کرانگے، توجہ فرمائیں۔ بی بی زیتون زوجہ مولا علی مرتضیٰ۔ دوستو قرآن پاک وچ انجیر تے زیتون دی مثال ہے۔ انجیر نہایت عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، سری الہضم، کثیر النفع، ملین محلل، دافع ریگ، مفتاح صدع جگر، بدن کا فربہ کرنے والا، نر یعنی مذکر نام ہے، انجیر مذکر نام ہے۔ و زیتونہ مادی یعنی مونس نام ہے۔ اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے اور بجائے سالن کے بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں ہے۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں دہنیت کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، ہزاروں برس رہتا ہے۔ ان چیزوں میں قدرت الہی کے آثار ظاہر ہیں۔ اس آیت میں و طور سینا کے معنی خوبصورت دلکش پہاڑی منظر کے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس کا یہ معنی ہے، قرآن پاک میں انجیر بمثل حضرت مولا علی مرتضیٰ، زیتون بمثل بی بی زیتون زوجہ علی مرتضیٰ، اور طور سینا پہاڑ یعنی کہ جہاں کثرت سے پھل ہوتے ہوں، پہاڑی علاقہ، اور سورۃ کوثر بمثل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت ہیں۔ حضرت مولا علی کی تیسری بیوی جو حضرت عباس علمدار کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا ریکارڈ تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج ہم پٹھان قوم کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت و طور سین کے معنی خوبصورت دلکش پہاڑی منظر کے ہیں جہاں کثرت سے پہاڑی پھلدار درخت ہوں۔ بمثل حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اولادیں ہیں۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے پھل سے مراد مولا علی کی اولادیں کثرت سے پھلی پھولی ہیں، اور یہ اشارہ مولا علی کی اولاد کی طرف ہے۔ یہ قوم پہاڑ کی چٹانوں کی طرح مضبوط ثابت ہوئی۔ زیتون کی بیٹی مائی حنف نے ہندوستان کے بعد امریکہ آباد کیا۔ زیتون کا بڑا بیٹا امام حنیف افغانستان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوا اور یہاں حکومت کرتا رہا۔ شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم نے اس علاقے کا نام پے سے پاک پتن اور پے سے پنجاب اور پے سے پشاور رکھا۔ پرانا نام خیبر سے منسوب تھا، اس لیے منگولوں میں مغل پٹھان شیخ شاہ سید ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ امام حنیف کے بڑے بیٹے عظیم خان نے غزنوی آباد کیا اور چھوٹے بیٹے قبل خان یا کابل خان نے کابل کی بنیاد رکھی۔ پٹھانوں سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ امام حنیف کی بدولت ہی سارا ہندوستان آباد ہوا۔ امام حنیف نے ہی ہماری حفاظت کی اور ہمیں پناہ دی، جس کے بارے میں ہم دلی دل جہاندہ اور لاہور دو بیان اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام حنیف نے ہی ہماری حفاظت کی اور ہمیں پناہ دی۔ امام حنیف نے ہی سب سے پہلے یزید سے امام حسین کا انتقام لیا۔ امام حنیف نے ہی 1800 علماء کو چن چن کر قتل کیا۔ یہ 1800 علماء وہ ہیں جنہوں نے حسین پر باغی ہونے کا فتویٰ لگایا تھا۔ امام حنیف نے اس جنگ میں دنیا کے تمام مرد قتل کر دیے، کیونکہ آپ نے اس غم میں قسم کھا لی تھی کہ اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں ڈالوں گا جب تک میرے گھوڑے کے تنگ کو انسانوں کا خون نہ لگ جائے۔ تو دوستو، امام حنیف دنیا کا طاقتور مضبوط حکمران تھا، حضرت علی مولا علی شیر خدا کے بعد اپنے یعنی کہ وقت کا مضبوط اور طاقتور حکمران تھا۔ اب بھی وہ موجود ہے اور وہاں موجود ہے جہاں پرستان ہے، پہاڑ چھائے ہوئے ہیں اور وہاں پر برف باری ہے، کالے پانی ہیں اور کالے گلاب کے پھول ہیں، وہاں پر امام حنیف سرکار اب بھی موجود ہیں۔
ہم منگول حنفی سنی حسنی حسینی اس وجہ سے کلواتے ہیں، اور منگول سخی ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور منگول خدا کا قہر ہیں یہ بھی اسی وجہ سے مشہور ہے۔ اور اب دلی بڑی دور ہے جتھے مغلاں نے اسلام دا جھنڈا لانا ہے۔ پنجابی چ کہندے نے کہ اسی کشمیر فتح نہیں کرنا، دلی چ جا کے اسلام دا ہی جھنڈا لانا ہے، دلی فتح کرنا ہے، کیونکہ علامہ اقبال فرما گئے ہیں ہندوستان ہمارا ہے، چین و عرب ہمارا ہے۔ تو اس واسطے اسی دلی جھنڈا لانا ہے، اگر کشمیر فتح کرنا ہوندا تے ہن ہو جانا سی۔ تو کشمیری عوام پریشان نہ ہوں، جلد اسی آواں گے انشاءاللہ تعالی۔ پٹھان ایک بہادر اور جفاکش قوم ہے، پاکستان سے جدائی ان کی موت ہے، کیونکہ پٹھان قوم اٹوٹ انگ یعنی نہ ٹوٹنے والا حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلی صدی میں ہم نے ان پٹھانوں کو پاکستان میں پناہ دی تھی، لاکھوں پٹھانوں کو پناہ دی تھی، اور پھر مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان میں پناہ گزین کر لیا تھا۔ اب پٹھان قوم کا حق ہے کہ جس درخت کی چھاؤں تلے بیٹھے ہیں اس کی خیر منائیں، اس کی حفاظت کریں۔ بی بی زیتون مرحب دیو کی بیوی تھی، یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ تو بی بی زیتون مرحب دیو کی بیوی تھی، یہ ایک 90 فٹ کا انسان تھا، اور اس کے پاس بہت بڑی تلوار تھی، اور یہ ایک بہت بڑا طاقتور یعنی کہ دیو ہی تھا نا، بہت بڑا دیو تھا۔ تو جب دنیا کا طاقتور انسان تھا، مرحب کو حضرت علی مولا مرتضیٰ نے تیسری جنگ میں زیر کیا۔ اس کے بعد زیتون مقابلے میں آ گئی، یعنی کہ مرحب کی بیوی زیتون حضرت علی مولا شیر خدا کے مقابلے میں آ گئی، اور حضرت مولا علی شیر خدا سے 28 دن تک جنگ لڑتی رہی۔ 28ویں دن بی بی زیتون نے اس شرط پر ہار مان لی کہ میں عورت ہو کر 28 دن سے جنگ کر رہی ہوں، تم مرد ہو کر جنگ نہیں جیت سکے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، کملی ہم بہادروں سے جنگ کرتے ہیں، عورتوں سے نہیں، اس لیے ہم نے تم کو 28 دنوں سے قتل نہیں کیا، ورنہ مرحب کی طرح تم ایک وار کی مار تھی۔ اس کے بعد بی بی زیتون نے اس شرط پر صلح کر لی کہ حکومت اور عوام ہماری ہے اور ہماری رہے گی، آپ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہ تمام شرائط مان لیں۔ اس طرح مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی بی بی زیتون سے شادی ہو گئی۔ حضرت مولا علی کی پہلی شادی بی بی زیتون سے ہوئی، شادی شدہ سے ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلی شادی شدہ خاتون سے ہوئی۔ بی بی زیتون کے بطن سے حضرت مولا علی شیر خدا کے ایک بیٹا امام حنیف اور ایک بیٹی مائی حنف، جنہوں نے ہندوستان کے بعد امریکہ آباد کیا۔ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، فریدی منگول ہیں، اور اب ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے پرچم کے سایہ تلے ہم سب ایک ہیں، اور ایک ہی دیگ کے چاول ہیں۔ تو یہاں پہ نعرہ بنتا ہے کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یا فرید یا فرید، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ تو دوستو، علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال نے اس منظر کی یوں منظر کشی کی ہے، تم مغل بھی ہو، پٹھان بھی ہو، شیخ بھی ہو، شاہ بھی ہو، سید بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ بات مسلمانوں کی ہے، کردار کی بات ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ آپ اگلا مضمون ہمارا بیان ضرور سنیں، اس کا عنوان ہے توجہ فرمائیں پدرِ میراث۔ توجہ فرمائیں پدرِ میراث، اس مضمون کو سننا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے اس بیان کا اختتام چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری والدہ محترمہ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری ان کاوشوں سے خوش ہو کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین
سم آمین یا رب العالمین۔